In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the Deep One, the manifestation of tectonic thunder and rage. Then the air caught fire, shredding itself into strings. They were gathered by Cacophony, the Mad One, who bent the insanity of the cosmos to their will. Mortals banded together in worship of these gods, and in time, their voices swelled into a single devastating scream. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب جو اس قدر ذہین لوگ تھے، اس بے جان بت کی عبادت میں کیسے لگ گئے تھے؟ اس بت میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ وہ اس کو پوجنے پر مجبور تھے؟ کیا عزا نامی عربوں کی دیوی صرف ایک بے جان پتھر تھی یا کوئی ماورائی طاقت تھی؟ اس ویڈیو میں ہم زمانہ جاہلیت کے عربوں کی عظیم بت عزا کی تاریخ و انجام کو جانیں گے۔ عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیمی پر تھے، لیکن پھر ابلیس نے انہیں کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ مشرکین عرب کے بہت سے بت تھے، لیکن ان میں 3 بہت زیادہ اہمیت اور شہرت رکھتے تھے۔ ان کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ لات، منات اور عزا کو عرب زمانے جاہلیت سے ہی پوجتے آ رہے تھے۔ وہ ان کے آگے قربانی کرتے تھے، ان سے منتیں مانگتے تھے، ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ عرب لات، منات اور عزا ان تینوں کو ہی مانتے تھے، لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ بلند مقام عزا کو حاصل تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے قابلیت عزت کے ہیں۔ مشہور عرب قبائل بنو قریش، بنو سلیم، بنو غطفان، بنو سقیس، بنو کنانہ اور اس خضری عزا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لات، منات اور عزا تینوں بہنیں ہیں۔ بعض نے لکھا ہے لات اور منات بہنیں ہیں اور عزا ان کی ماں ہے۔ مشرکین کے عقائد کے مطابق لات امن و خوشحالی اور رحمت اور انتقام کی دیوی تھی، بلکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے قبل لات سے اچھے موسم اور حفاظت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا ہے اس کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہوتی ہے اور وہ ایک شیر پر سفر رہتی ہے، جسے عرب اسد اللات کہتے تھے۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا، جبکہ عزا زمانے جاہلیت میں عربوں کا اہم بت تھا جو طائف کے نزدیک رکھا گیا تھا، اور قریش اس کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کے وقت بھی ان بتوں کا نام لے کر نعرہ لگاتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزا کے 3 بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ صرف علاماتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ ذات عرب کے علاقے میں تھے، جہاں عرب کے دور دراز علاقوں سے لوگ آ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربانی کیا کرتے تھے، جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عرب یہ مانتے تھے کہ یہ دیویاں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عربوں کے نزدیک عزا عزت، حفاظت، افضائل و نسل، حسن اور جذبات کی دیوی تھی۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں تھیں۔ دراصل تیز شیطانی تھی، یعنی مادہ شیطان ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے۔ اس کی آواز بتوں پر چڑھاوے کی چیزوں کو خود سمیٹتے تھے۔ خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا یہ شاندار مندر تھا۔ اس مندر میں دوبیاں اسوینی نامی ایک پجاری عزا کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ عربی میں اس درخت کو اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک صحرائی درخت ہوتا ہے جو اجاڑ اور بنجر شہروں میں پیدا ہوتا ہے۔ جھاؤ کے اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ عزا کے جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس کے پاس چڑھاوے اور منتوں کے لیے آتے تو وہ چڑیل مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی اور شیطانی قوتوں سے لوگوں کے مسئلے حل کر دیا کرتی تھی۔ اس طرح کے آقا ابلیس اس
کارکردگی سے خوش تھا جب اللہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے اللہ کی مدد سے مکہ فتح کیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی اور خانہ کعبہ میں رکھے بت توڑے گئے اور اصل رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد دیہاتوں اور بستیوں میں مندروں اور بتوں کو باری آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے بت کو توڑنے کا حکم دے دیا۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر منات کے بتوں میں ایک بت کو مشرکین بہت رازداری کے ساتھ عرب سے نکال کر سرزمین ہند کی جانب روانہ کر دیا اور وہ موجودہ ہندوستان کے گجرات میں پہنچا دیا، جسے سومناتھ کا مندر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے 450 سال بعد ہندوستان پر حملہ کر کے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ جب مکہ کے تمام بت توڑے جا چکے تو 25 رمضان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو بلایا اور انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جنرل حضرت خالد کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درخت میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ لہٰذا آپ حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے۔ حضرت خالد تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل ظاہر ہوئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی۔ وہ شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک کے مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر کہا، عزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی۔ آپ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کے جسم جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے کوئلے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے واپس آ کر سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ نے فرمایا، یہ عزا تھی، آپ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی۔ اور اس طرح سے صدیوں تک پوجے جانے والی عزا شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھوں سے ہوا۔